مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زندگی میں کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا تمہارے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک تمہارے ساتھ ہے۔ جب انسان ہی نہیں رہے گا تو اس کی غلطیوں کا کیا کریں گے؟ یہاں چند منٹوں میں زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، کل کو موقع ملے نہ ملے، اس لیے معاف کر دیا کریں اور معافی مانگ بھی لیا کریں۔ اسلام کی خوبصورتی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ جو دعا آپ دوسروں کو دیتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے اپنے حق میں قبول ہوتی ہے۔ فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا، اسے بانٹ لینا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا ہے۔ کسی کو اپنا راز بتاتے وقت 1000 بار سوچا کریں۔ جن کو آپ گہرا دوست سمجھ کر اپنے تمام راز سونپتے ہیں، بس ایک عداوت کی بنا پر وہ آپ کی عزت خاک میں بھی ملا سکتے ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں، آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ یہ دنیا ہمارا گھر نہیں، بلکہ ہم دوران سفر یہاں سے گزر رہے ہیں۔ مسافر کو یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ زندگی میں ہمیشہ 2 باتیں یاد رکھنا: جب غصہ آئے تب کوئی فیصلہ مت کرنا، اور جب خوش ہو تب کوئی وعدہ مت کرنا۔ لوگوں کی نظروں میں اپنی قدر مت تلاش کرو، کیونکہ بعض لوگوں کی آنکھیں خاک سے بھری ہوتی ہیں۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، اور مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ کسی کی معصومیت کے ساتھ مت کھیلو، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ کیوں کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہو؟ کیوں کسی کے رونے کو مذاق یا ڈھونگ سمجھتے ہو؟ اگر اس کے رونے کی خاموش آواز اللہ تک پہنچی تو بہت برا ہوگا۔ حقیقی دوست وہ ہوتا ہے جو اس وقت آپ کی طرف آتا ہے جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ زوال تب شروع ہوتا ہے جب ہم اپنے ساتھ مخلص رہنے والے لوگوں کے ساتھ چالاکیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جھوٹی شان کے یہ جو چھوٹے موٹے پرندے ہوتے ہیں، یہی زیادہ پھڑ پھڑاتے پھرتے ہیں۔ اصل اور خاندانی باز اونچی سے اونچی اڑان میں بھی کبھی آواز پیدا نہیں کرتے۔ لوگ توڑ دیتے ہیں، اللہ جوڑ دیتا ہے۔ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تھام لیتا ہے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، اللہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ لوگ صرف باتیں کر سکتے ہیں، اللہ سب بدلنے پر قادر ہے۔ آپ یقین رکھ کر تو دیکھیں۔ ڈپریشن مذاق نہیں، اپنوں کا خیال رکھیں، ان کو اپنی موجودگی کا احساس دلائیں، انہیں میسر رہیں، اس سے قبل کہ وہ آپ کے لیے بڑا پچھتاوا چھوڑ جائیں۔ گزرے ہوئے وقت سے ملے زخموں کا مرہم بھی خود آنے والا وقت ہی ہوگا۔ ہاں مگر صبر، دعا اور انتظار شرط ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہے۔ زندگی صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔
میں نے ہر شخص کو یہاں خوشیوں کا انتظار کرتے دیکھا ہے۔ جب وقت پر دو لفظ بھی کہے نہ جا سکیں تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کوئی الجھن میں ہو تو مل کر سلجھا لیا کرو، کوئی یاد آ رہا ہے تو رابطہ کر لیا کرو، کوئی اچھا لگتا ہے تو بتا دیا کرو، کیونکہ زندگی بہت تلخ ہے، لوگ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے۔ بہت سی باتیں مٹھی میں چھپے ہیرے کی مانند ہوتی ہیں، جیسے ہی بند مٹھی کو کھولا جاتا ہے تو ہیرے رل جاتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ خاموشی ہی بہتر تھی۔ زندگی آسان کسی کی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل جاتا ہے اور کسی کی برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کیونکہ کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا، بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے کہ جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پر پھل لگنا بند ہو جاتا ہے۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کے اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ بنایا بھی۔ کسی کو کسی چیز کا احساس زبردستی نہیں دلایا جا سکتا۔ اگر ایسا کرنا ممکن ہوتا تو دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ کوئی ہماری خاموشی کا بھی مستحق نہیں ہوتا اور ہم اسے احساسات کے ترجمے سنا رہے ہوتے ہیں۔ سخت رویے بات تو منوا دیتے ہیں، مگر دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ جب رہنا ساتھ ہو تو دونوں طرف رویوں میں لچک ہونی چاہیے۔ کچھ منوا لیا، کچھ مان گئے، یہی مثبت رویہ رشتوں میں تازگی کو برقرار رکھتا ہے۔ جہاں انا ہو وہاں صرف پچھتاوا اور تلخیاں ہوتی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندہ رہنے کے لیے محض سانس لینے سے کہیں زیادہ کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان بہت نادان ہے، دعا میں ہر شے مانگتا ہے، اگر کچھ نہیں مانگتا تو اس رب کی رضا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے رب کی رضا مانگ کر سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ پاک بہت کم لوگوں کے دلوں میں دعا کا خیال ڈالتا ہے، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں۔ یقین رکھیں جس رب نے دعا کا خیال ڈالا ہے وہ قبول بھی ضرور کرے گا۔ کوئی آپ سے 2 قدم پیچھے ہٹے تو اسے خوش رہنے کی دعا دے کر 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں، زندگی سکون سے گزرے گی۔ اگر کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہ ہوتا ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں کہ آپ کے مرنے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگیوں میں فرق پڑے گا۔ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں، باقیوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ آپ لوگوں سے نہیں تھکتے، آپ تو رویوں سے تھکتے ہیں، اور جب رویے تھکاتے ہیں
تو پھر آپ انسانوں سمیت ہر شے سے تھک جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی۔ کبھی کبھی آپ کے دل میں درد ہوتا ہے جب آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ممکن تھیں لیکن ممکن نہ ہو سکیں۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ اگر شکریہ ادا کرنے کی روایت ڈال دی جائے تو نہ صرف محبت کے سلسلے پروان چڑھیں گے بلکہ کئی مسائل بھی ختم ہو جائیں گے۔ پچھتاوے، دکھ اور افسوس اپنے وقت پر ہی اچھے لگتے ہیں، وقت نکل جائے تو انسان کو ہر حال میں خوش رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، ورنہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ تمام ڈیٹا انٹرنیٹ سے لیا ہے، ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے، مقصد صرف اچھی باتیں آپ دوستوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔